بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم جن موضوعات پہ بات کر رہے ہیں اس میں 9 مئی کے ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں عدالت کا جو حالیہ فیصلہ ہے، جس میں 7 پاکستانی صحافی اور یوٹیوبرز کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس میں عادل راجہ ہیں، جس میں وجاہت سعید ہیں، صابر شاکر ہیں، موہت پیرزادہ ہیں، اس کے علاوہ اور نام ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اب معاملات کس جانب جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے 9 مئی کے حوالے سے دہشت گردی، ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے، تو ان کی اس سزا کا آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر کیا امپیکٹ آئے گا، کیا چیزیں جو کافی عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے، کیا اس طرف بات جا رہی ہے؟ پیمرا کے اندر کیا جائے گا یا انڈیپینڈنٹلی اس کو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ آپ کے تمام جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر جو آپ گفتگو کریں وہ ملک اور قانون اور آئین کے خلاف نہ ہو؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ ملک کے 5 بڑے جو ہیں وہ ان کو بیٹھ جانا چاہیے، اور جب وہ بیٹھ جائیں گے تو معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہے اس کے تناظر میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر وہ جو ابھی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اعتماد سازی کی بات کی ہے رانا صاحب نے، اور تجویز دی ہے انہوں نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اس کے اندر 5 بڑوں میں انہوں نے 4 کے نام لیے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک شخصیت اور اس کا نام لیا ہے۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی، یعنی کہ صدر، وزیر اعظم، نواز شریف، شہباز شریف، 4 یہ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک شخصیت اور ہے، ان کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو 8 فروری کی اپیل ہے اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بری طرح سے ناکام ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو پہیہ جام ہڑتال کی بات کی گئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو دھر لیا جائے گا اور یہ پھر قلعہ کریں گے، تو پی ٹی آئی احتجاج کی کال واپس لے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس قسم کا احتجاج جس میں پہیہ جام ہڑتال کر دی جائے وہ کر پائے گی یا نہیں۔ غلام عباس حلل صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ غلام عباس حلل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام میں۔ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسٹر صاحب، آپ کا شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے غوث خان نیاز صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ نیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ نیاز صاحب، میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اور جاننا یہ چاہوں گا کہ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، جو 5 بڑوں کے بیٹھنے کی بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی رائے ہے ان کی یا پارٹی کا موقف ہے؟ جی نہیں، بالکل وہ ہمارے ترجمان ہیں رانا صاحب، اور وہ بالکل پارٹی کے وہ جو بات کرتے ہیں ان کو آشیرواد ہوتی ہے، اور ان کے پاس فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں مشاورت سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو ایک قسم کا وہی ڈائلاگ کی طرف اشارہ کریں کہ ڈائلاگ ہو اور ڈائلاگ میں کچھ چیزیں طے ہو جائیں تو ملک آگے ہمارا اچھے طریقے سے چل سکتا ہے، چل تو اب بھی رہا ہے تو اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ لیکن بیچ میں بات ہوئی آڑے ان کی آتی پی ٹی آئی کی کہ ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، اور پھر ان کی کریڈیبلٹی کیوں کریڈیبلٹی ان کی کون دے گا، گارنٹی کون دے گا، پی ٹی آئی جو رہنما ہے عمران خان وہ مانیں گے نہیں مانیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں جب بھی مسئلہ ہوگا، اب چاہے آج ہو چاہے سال ہو، یہ تو حقیقت ہے کہ چاہے 6 مہینے اور لگ جائے، سال لگ جائے، 2 لگ جائے، جو مسئلہ جو ہوگا وہ ڈائلاگ سے حل ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو بھی تحریک چلی ہے، جو بھی کوئی مسالت ہوئی ہے، جو بھی، تو ہمیشہ ٹیبل پر بیٹھا جاتا ہے، اور سیاسی پارٹیوں کو تو یہ بھی تیر ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حل کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ میچورٹی پی ٹی آئی میں نہیں آ رہی، جب آ جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور ان حالات میں جس طرح الحمدللہ معیشت بھی ہماری ٹھیک جا رہی ہے اور حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی بھی دی ہے، غیبی مدد آ رہی ہے، جیسے کہ ہمارے سی ڈی ایف صاحب چیف اور اپنا کیا کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے بھی کئی موقع میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھو، آپ نے بھی وزیر اعلیٰ کے کا حوالہ دیا کہ وہ کیے بھی شرمندہ ہیں، تو مطلب جب وہ پنجاب میں آئے تھے تو ہم نے تو ان کو ویلکم کیا تھا، کہا کہ آپ کہاں کا جانے، ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اسے سیکورٹی دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، ہم اپنے طور پہ یہ سخت کارروائی کریں گے، جس کی وجہ سے ساری یہ بدمزگی ہوئی اور جس قسم کے کوشچن کیے گئے۔ اور ایک تو یار چیز کو زیوم کر لیتے ہیں کہ جی یہ جو صحافی سوال کر رہا ہے وہ جو
है वो उनके हमारे कहने पे कर रहे हैं, साफ ही तो अपने उनका मीडिया को अपना एक वजीर और खबर निकालनी होती है वो करते हैं। तो बहरहाल राणा साहब की राय बहुत अच्छी है। वज़ीर आज़म साहब ने तो ज़ाहिर सोशल मीडिया भी और वैसे भी कहा है कि मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अगर सीरियस मुज़ाकरात की कोई ख्वाहिश रखता है। हरल साहब बताइएगा, क्या लगता है आपको कि मुज़ाकरात की तरफ बात चल निकलेगी, और जो तहफ़्फ़ुज़ात या जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आप क्या समझते हैं कि वो पूरे करना पॉसिबल हो पाएगा? देखिए उसामा भाई, जितनी शिद्दत से आज मुल्क को मुज़ाकरात की ज़रूरत है या मफाहमत की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत है, शायद तारीख़ में कभी इतनी ज़रूरत थी। आज जिस नैज पे मुल्क पहुंच गया है, जिस नैज पे हमारी मईशत पहुंच गई है, नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल क्लास है वो सारी बात जा रही है, तो इस वक्त सबको सोचना होगा। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं करने की बात कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात कर दी है, आपने टाइम गेन कर लिया है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखें हुकूमत का तो उन्होंने डायलॉग की पेशकश की अपोजिशन को और पीटीआई को, लेकिन सीरियसनेस नहीं थी उनके डायलॉग में, और उसके बाद जो है वो पीछे हटी। जब उनके जो जायज़ मुतालबात थे वो इनके सामने रखे जाते हैं तो फिर उससे वो राय फरार अख्तियार करती है हुकूमत। तो इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है मुज़ाकरात की, उसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। आपकी मईशत देख लें वो कहाँ पहुँच गई है, आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो पिछले 20 सालों में आई है उसके आधी होगी इन्वेस्टमेंट। आपके मुल्क में डॉलर नहीं आ रहा, जो आपके इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़ा लिखा तबका है वो सारा मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। तो आपकी मिलें जो हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 120 के लगभग जो है वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं। ये एक मैं ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, जिससे कितने लोग जो है लाखों की तादाद में डायरेक्ट मुतासर हुए हैं, अफराद जो जिनकी रोज़ी मुतासर हुई है। तो ये इनको सोचना होगा, इसके बगैर कोई हल नहीं है कि आपस में सियासतदान जितने भी हैं वो मिल बैठें और डायलॉग करें। जो सियासत की स्पेस ख़त्म हो गई है उसको दोबारा जो है स्पेस बनाने की कोशिश करें, इनको सोचना होगा। और जो मुक्तदरा है उसको भी ये सोचना होगा इस्टेब्लिशमेंट को कि सियासतदान जो हैं वही मुल्क का बेहतरीन हल निकाल सकते हैं और हमसायों के साथ बेहतरीन तल्लुकात कायम कर सकते हैं, क्योंकि सियासतदानों के बगैर कोई भी अच्छा डायलॉग नहीं कर सकता। हमसाए कहाँ से आ गए? सारी गुफ्तगू में हमसायों के साथ ताल्लुकात कहाँ से आ गए? अफगानिस्तान जो है वो जो कुछ कर रहा है आपके सामने है, इंडिया ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। तो उनका आप हर चीज़ जो ये जो बात है ना जी, हर बात का एंड जो है वो उस पर मुज़ाकरात पे होना, ये यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन हर बात का हल मुज़ाकरात नहीं है। अब जो भारत के साथ जिस तरह की जो एपिसोड हुई उस पर मुज़ाकरात के लिए जाते हैं हम उनको कहते, तो हमसायों से ताल्लुक मेरा ख्याल है कि समथिंग एल्स। वो जो सरहदों की हिफाजत जिनका काम है वो उनको करने देना चाहिए। आई गेस एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।